نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اپنی اولاد کو ہر خیر کا کام دائیں ہاتھ سے کرنا سکھاؤ، سجے ہاتھ نال کرنا، کھانا ہے تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، پینا ہے تو دائیں ہاتھ سے پیو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پانی پینے کو ناپسند فرماتے تھے، ناپسند فرماتے تھے، یعنی پسند نہیں کرتے تھے۔ پانی بیٹھ کر پیو اور 3 سانس میں پیو۔ تو یہ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو بیٹی کو کہیں کہ بیٹا پانی بیٹھ کے پیو۔ بچپن میں پیار سے محبت سے بچے کو کہو کہ ہمارے نبی پانی بیٹھ کے پیتے تھے اور 3 سانس میں پیتے تھے۔ تو ایک حدیث پاک میں آیا حضور نے فرمایا کہ پانی ایسے نہ پیو کہ جس طرح اونٹ پانی پیتا ہے، جس طرح اونٹ پانی پیتا ہے ایسے پانی نہ پیو۔ اونٹ کی پانی پیتا ہے وجہ سے پانی کے منہ دھر لیتا ہے، پھر وہ ساری پیاس بجھا کے منہ اٹھاتا ہے۔ اس واسطے حضور نے فرمایا کہ اونٹ کی طرح پانی نہ پیو۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ پانی میں پھونک نہ مارو۔ تو صحابی نے عرض کیا رسول اللہ اگر تنکا کوئی وغیرہ کوئی تنکا ہو تو پھر فرمایا کہ تنکا نکال لو لیکن پانی میں پھونک نہ مارو۔ تو اس طرح اپنی اولاد کی بھی آپ نے تربیت کرنی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام خیر کا کام جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے، حتیٰ کہ حضور کنگھی کرتے وہ بھی دائیں طرف سے پہلے اور دائیں ہاتھ سے کرتے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہنتے تو پہلے سجا دایاں پاؤں اس میں جوتا پہنتے اور پھر بایاں پاؤں میں دوسری آخر میں پہنتے۔ اس لیے ہر خیر کا کام جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے خود بھی کریں اور اپنی اولاد کی اسی طرح تربیت کریں کہ بیٹا بیٹھ کے پانی پیو، دائیں ہاتھ سے پیو اور 3 سانس میں پیو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا پانی جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ بھی دائیں ہاتھ سے اور پیو بھی دائیں ہاتھ سے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے جب کوئی کام کرتے تو شیطان ساتھ شامل ہو جاتا ہے، شیطان ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ پانی بیٹھ کے پیو، پانی بیٹھ کے پیو اور 3 سانس میں پیو۔ حضرت انس کی دوسری حدیث ہے فرمایا کہ حضور نے کہ پانی کھڑے ہو کر حضور نے پانی کو جو ہے وہ پینا منع فرمایا۔ تو پانی کے بعد یعنی پانی پھونک مارنا نہ پیو۔ آدمی نے عرض کی اگر تنکا ہو تو یہ حدیث میں نے سنا لی ہے، پانی پینے کے بعد کہو الحمدللہ الحمدللہ۔ اس کے بعد حضرت سلیمان پارسی نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کھانا کھانے سے پہلے اپنا ہاتھ دھو، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، کھانا کھانے کے بعد بھی اپنے ہاتھوں کو دھو۔ تو یہ خود بھی عمل کریں اور اپنی اولاد کی بھی اس طرح تربیت کریں، ان کو بھی کہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ہاتھ کھانے تو پہلو جب دھوڑیں انہیں تولیے نال یا کپڑے نال صاف کرنے سے حضور نے منع کیا ہے۔ جب پہلی دفعہ یعنی کھانے کے لیے ہاتھ دھونے ان کو کسی چیز سے صاف کرنا نہیں ہے۔ حدیث میں آیا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور آخر میں دھونا، اس میں اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں، اس میں رب کی برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح جب کھانا کھا لو تو پھر ہاتھ جو ہے وہ دھو سکتے ہیں، ان کو آپ صاف بھی کپڑے کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میری بچپن میں پرورش کی ذمہ داری حضور کی کفالت میں تھا۔ بچپن میں کچھ حالات ایسے تھے کہ میں حضور کے گھر میں رہتا تھا، کھانا پینا وہاں سے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میری عادت تھی مسالے برتنوں میں ہاتھ مار لینا، ایتوں ہی کھا لینا، ایتوں ہی چک کے کھا لینا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے کہا کہ بیٹا اپنے منہ کے سامنے سے کھاؤ، اپنے منہ کے سامنے جو کھانا رکھا ہوا ہے اس سے کھاؤ اور سارے دسترخوان پہ ہاتھ نہیں مارنا چاہیے۔ حضور ایسے منع فرماتے تھے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اس طرح جو ہے وہ تربیت کریں۔ تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ
اپنی اولاد کو کہو کہ بڑوں کا ادب کیا جائے، بڑوں کا ادب احترام کیا جائے، اور بات کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اسے سکھاؤ کہ آپ نے بڑے کے ساتھ اس طرح بولنا ہے، یہ بزرگ ہے، یہ آپ سے بڑا ہے، اس کے ساتھ ایسے بے ادبی والے لفظ نہ بولے جائیں۔ اور اپنی اولاد کو یہ بھی سکھاؤ کہ بڑوں کے آگے نہ چلو۔ اگر کہیں بچے بڑے اکٹھے چل رہے ہیں تو بچوں کی تربیت کرو کہ بیٹا بڑے کو آگے چلنے دو، آپ پیچھے چلو۔ اس طرح ان کی تربیت کرو کہ آگے وہ بڑوں کے نہ چلیں، پیچھے پیچھے چلیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ راوی ہیں، حضور نے فرمایا کہ جس نے بڑوں کا ادب نہ کیا اور چھوٹوں سے شفقت نہ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے بڑوں کا ادب بھی اپنی اولاد کو سکھاؤ، چھوٹوں سے شفقت خود کرنا سیکھو، اور پھر نماز کے حوالے سے انہیں نماز کا طریقہ سکھائیں، انہیں اپنے ساتھ کھڑے کریں، انہیں کہیں کہ بیٹا اس طرح نماز پڑھو۔ تو جب بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز کی طرف لانا شروع کر دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تو 7 سال کے بچے کو طہارت کے مسائل جو ہیں، پاک ہونے کے مسائل ہیں، وضو غسل کے طریقہ جو ہے اسے بتانا چاہیے، اور نماز کا طریقہ اس کو 7 سال کی عمر میں سکھا دینا چاہیے۔ تو 10 سال کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے سختی سے مار کر بھی، اتنا تو نہیں مارنا، ظلم تو نہیں کرنا، لیکن مار کے بھی اسے مسجد کی طرف لاؤ۔ حضور نے فرمایا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کاری ہوتا تھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کے گھر میں کوئی بچہ آتا نا، مہمان، تو حضور اس سے بھی نماز کے بارے میں پوچھتے، سوال کرتے، بیٹا نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تو حضور مہمان بچے کے سے بھی یہ سوال دین کے حوالے سے کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو نیک بنائیں۔ اگر نیک اولاد ہوگی تو کل میدان حشر میں قیامت والے دن جو عزت کا تاج تمہیں پہنایا جائے گا، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رمضان کا مہینہ تھا، آپ نے دیکھا کہ ایک نشئی نشے میں دھت جا رہا ہے، نشہ کر کے بے روزہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، روزہ اس نے رکھا۔ اس نے کہا کہ اے نشہ کرنے والے، تم نے رمضان میں نشہ کیا ہوا ہے، ہمارے تو بچوں نے بھی روزے رکھے ہوئے ہیں، ہمارے تو بچوں نے بھی روزے رکھے ہوئے ہیں، بچپن میں ہی بچوں کو روزے کا رکھنے کا شوق دلائیں۔ ہاں بھائی بیٹا